آج کا جشن بہت اہم جشن، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات شروع کروں، جو ایک طریقہ ہے اس کے اعتبار سے بات کو بڑھاتا ہوں. یعنی طریقہ کیا ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہو، پھر اس سے ربط دیا جائے. یہ آیت سورہ نمل کی آیت ہے. سورہ نمل قرآن کریم کا سورہ نمبر 27، آیت کا نمبر ہے 16. اور میری ایک عادت ہے کہ ایک آدھ جملہ میں پہلے اس سورے کے بارے میں کہہ دیتا ہوں جس کی آیت میرا موضوع، پھر ایک آدھ جملہ اس آیت کے کانٹیکس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. جیسے پچھلی دفعہ سورہ والضحیٰ ایک آیت موضوع تھا، اس کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لیکن میں نے پورے سورے کی وضاحت کی. سورہ نمل قرآن کریم کا سورہ نمبر 27. اس سورے کے اندر بہت سارے واقعات قرآن نے بتائے ہیں، لیکن اس سورے میں ایک ایسی آیت آئی ہے جو غالباً قرآن کی مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت، چاہے لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ سورہ نمل کی آیت، لیکن مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اور اس کا تعلق بھی جو ابھی برادر محترم عقیل صاحب نے قصیدہ پڑھا اس کے آخری شعر سے ہے، اور جو میں نے مجلس کے شروع میں رجب کی فضیلت اسٹارٹ کی اس سے. کون سی آیت ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ سورہ نمل کی آیت جس کا تعلق براہ راست امام زمانہ سے. تو یہ تو سورہ نمل کا انٹروڈکشن تھا. سورہ نمل، نمل مانے چونٹی. قرآن کریم کے 3 سورے ایسے ہیں جن کے نام کیڑے مکوڑوں کے نام پہ رکھے گئے، انسیکٹس. ایک سورہ عنکبوت ہے جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، اسپائڈر. ایک سورہ نمل ہے، آنٹ یا چونٹی، جو ابھی میرے موضوع میں آ گیا. اور ایک سورہ نحل ہے، ہنی بی. وہ سورہ بھی، اچھا یہ جملہ غلط میں کہنے جا رہا تھا کہ وہ سورہ بھی بہت اہم ہے. ہر سورہ اہم ہوتا، لیکن اس میں کچھ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل میسیجز ہیں. تو یہ تو سورہ کا تعارف ہوا. اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے جس سے ابھی میں بات شروع کروں گا، وہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے فوراً بعد اس سے ملی ہوئی آیت، اس سے جڑی ہوئی آیت، اس کے فوراً بعد کی آیت کو شہزادی کونین نے اپنے باغ فدق والے خطبے میں دربار خلافت میں تلاوت کیا تھا، اور سب سے پہلے تلاوت کیا تھا. شہزادی نے ایک عظیم خطبہ دیا ہے فدق کے اندر، فدق کے حوالے سے دربار خلافت میں پہلے خلیفہ کے سامنے، اور اس خطبے کے اندر اپنا حق ثابت کیا. اور یہ جملہ کہہ کے حق ثابت کیا ہے نا کہ کیا تم نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اٹھا کے پھینک دیا، جاہلیت کے اوپر دوبارہ واپس آ گئے؟ اور قرآن تو یہ کہتا. پھر وہاں پہ شہزادی نے 4-5 آیتیں تلاوت کی. سب سے پہلی آیت وہ تلاوت کی جو ابھی جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں اس سے ملے گی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، اور سلیمان وارث بنے داؤد کے. اور شہزادی فرما رہی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کا وارث بنتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. تو وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، وارث بنے سلیمان نبی اپنے باپ داؤد کے. یہ جو آیت شہزادی نے تلاوت کی ہے اس سے بالکل پہلے والی آیت میں نے تلاوت کی، اور وہ آیت کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. اور جیسے ہی علم عطا کیا قال الحمد للہ الذی فضلنا، دونوں نے مل کے کہا، قال تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے مل کے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی، فضلنا جس نے فضیلت دی ہمیں، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے تمام مومن بندوں پر علم عطا کیا. داؤد کو بہت کچھ ملا، داؤد حکمران بنے. اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں پیلسٹائن میں، اس میں حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومت بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے، اس لیے بات کو مختصر کروں. داؤد کو اللہ نے حکومت دی تھی، داؤد کے بعد سلیمان کی حکومت تو اس سے بھی بڑی تھی، لیکن خدا کی تعریف قال الحمدللہ الذی فضلنا، کب انہوں نے خدا کی بھرپور طریقے سے تعریف کی اور حمد کی؟ جب اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے. تو یہ علم ہے جو قرآن کریم بتا رہا ہے انسانوں کو فضیلت دیتا ہے ایک دوسرے پر. قال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. داؤد بھی یہی جملہ کہہ رہے، سلیمان بھی یہی جملہ کہہ رہے، اللہ نے ہمیں اپنے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے، حکومت کے ذریعے سے نہیں، جنوں پر حکومت کرنے کے ذریعے سے نہیں، دنیا کے خزانے ہاتھ میں آنے سے نہیں، فضیلت بخشی ہے علم کے ذریعے سے. اور یہ علم وہ خصوصیت ہے کہ مولا نے اپنے مشہور شعر میں کہا رضینا بالقسمت الجبار،
ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے. العلم لنا, ہم کو علم دیا ہے اور مال دیا ہے ہمارے دشمنوں کو. مولا فرما رہے ہیں مال تمہیں وہاں ملے گا, جسے مال چاہیے وہ اس دروازے پہ جائے, جسے علم چاہیے وہ اس دروازے پر آئے, مگر یہ علم جو صاحب. اچھا, اور مسلمانوں میں ایسے لوگ گزرے بھی ہیں, کھانا کھانے وہاں جاتے تھے, نماز پڑھنے یہاں آتے تھے, لیکن وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی موضوع سے ہٹ کر. مولا نے کہا رضینا بالقسمت الجبار, ہم پروردگار جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں, علم ہم کو ملا. تو اب سلیمان اور داؤد کو علم ملا تو اللہ کی تعریف کر رہے کہ ہم کو فضیلت ملی ہے. تو جس کا علم داؤد و سلیمان سے بھی زیادہ ہو ان کی فضیلت کیا ہوگی. لیکن یاد رکھی کہ تمام ائمہ تعین. اچھا, مولا کی بات تو چھوڑ دیجیے, باقی جو 11 امام, ان باقی 11 کے 11 اماموں میں ہر ایک علم کے اعتبار سے مکمل ہے, مگر ٹائٹل علم والا ملا ہے تو ہمارے اس امام کو ملا ہے جس کی آج ولادت کا دن گزرا ہے, یعنی امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام. دیکھیں ٹائٹل سے اندازہ ہو جاتا ہے, مولا نہیں. دیکھیں مولا رسول شہزادی کون ہیں, یہ تو اپنے خاندان میں 14 معصومین میں, ابھی آپ قصیدہ سن رہے تھے کہ معصوم 14, یہ 3 تو الگ, ان کی تو بات ہی نہیں کیجیے. لیکن باقی جو 11, ان 11 میں ہر ایک علم کے اعتبار سے حرف آخر ہے, لیکن ٹائٹل جو ملا آقا حسن کا ٹائٹل علم کے اعتبار سے نہیں, جبکہ علم ان کا کم نہیں. آقا حسین کا ٹائٹل علم کے اعتبار سے نہیں, جبکہ علم ان کا کم نہیں. یہ جملے کہنا بھی توحید. چوتھے امام عبادت کا تذکرہ آتا ہے, صبر کا تذکرہ آتا ہے. چھٹے امام کا ٹائٹل صادق ہے, بار ہے, امین ہے, علم نہیں. سب سے زیادہ علم پھیلانے والوں میں چھٹے امام کا نام ہے, لیکن ٹائٹل میں نہیں آتا. 7ویں 8ویں, ابھی تو اتفاق سے آج قصیدہ بھی جو بڑا برادر محترم عقیل صاحب نے, اس میں تمام اماموں کا نام آیا. اور میری تقریر کا بھی خود بخود ابتدائی جملہ یہی بن گیا کہ ہر امام کا لقب دیکھیے. علم کے اعتبار سے صرف ہمارے 5ویں امام ہے باقر. باقر کا مطلب ہے پھیلانے والا. باقر کس چیز کے؟ باقر العلوم, یہ علم کو پھیلانے والے ہیں. اتنا علم پھیلایا کہ باقی 11 اماموں میں یہ ٹائٹل 5ویں کو دیا. اور کس نے دیا؟ اب یہ بھی ایک سوال. اگرچہ حدیث بہت مشہور ہے, اس لیے مجھے آسانی یہ ہے کہ پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن بہرحال اشارہ تو کرنا پڑے گا. یہ ٹائٹل, یہ لقب باقر, یہ علم کو پھیلانے والا ہے, علم کو پھیلانے والا. یعنی پھر وہی بدتمیزی کا جملہ, تو کون سا امام ایسا ہے جو علم نہیں پھیلاتا؟ ہر ایک نے علم کو پھیلایا. لیکن 5ویں امام کے حوالے سے یہ علم کچھ ایسی خصوصیت بنا کہ ان کا لقب باقر ہے, اور یہ باقر کا لقب ان کو خود اللہ کے رسول نے ان کی ولادت سے کتنے سال پہلے دیا. پیغمبر کی وفات ہے 11, 5ویں امام کی ولادت ہے 57. یعنی اگر پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری سال میں بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی ہو تو تقریباً 45 سال پہلے. کون سی حدیث؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کی مشہور حدیث. جب پیغمبر نے جابر کو ایک ایک امام کا نام بتایا, لیکن جب 5ویں پر پہنچے کہ کون ہوگا میرا 5واں جانشین, تو کہا باقر. یہ پیغمبر کی بات تھا, ہوا باقر محمد ابن علی ابن الحسین, وہ باقر ہوگا علم کا پھیلانے والا جو علی ابن الحسین کا بیٹا ہوگا. اور اے جابر میرا خاص سلام اس کو پہنچا دینا. بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہے کہ پیغمبر نے ہر امام کا نام بتایا مگر سلام بھجوایا 5ویں امام کو. 5ویں امام کو سلام بھجوا رہے ہیں جس حدیث میں, اسی میں ان کا لقب باقر آیا. اور اس کے بعد چھٹے کا نام جب آیا تو سلام کی بات نہیں کی, کیونکہ جابر اس سے پہلے مرنے والے تھے, لیکن وہاں لفظ صادق استعمال کیا. تو 2 امام ایسے جن کے لقب اللہ کے رسول نے ان کی ولادت سے سالوں پہلے دیے تھے, ایک باقر ایک صادق. صادق کو صادق کیوں کہا یہ میں کئی بار اسی العصر کے ممبر سے بیان کر چکا ہوں, اور آج اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ وقت نہیں. 5واں باقر ہے, علم کا پھیلانے والا. اور یہاں پر ایک بات میں وہ کہہ دوں جو میری پچھلی تقریر تھی, نہیں وہ نہیں, اس سے بھی پچھلی تقریر جو انٹرنیٹ پہ نہیں گئی تھی, فیس بک پہ نہیں گئی تھی, اس میں جو ایک میں نے بڑا پرابلم اپنی قوم کا بتایا تھا جو سامنے آ رہا, اس سے ریلیٹڈ بات ہے 5ویں امام کے حالات میں. تو ہمارا 5واں امام اتنا علم پھیلایا, اور ہر طرح کا علم.
پانچویں امام کے حالات میں آپ دیکھیں گے تو ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ ہر امام کے پاس ہر طرح کا علم ہے، مگر ظاہر پانچویں کے ذریعے سے ہوا۔ اب دین کا علم تو آپ کو پتہ ہی ہے، تفسیر قرآن کا علم۔ ایک بہت اہم حدیث ہمارے پاس ہے کہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس 12 لفافے لے کر آئے، انویلپ، اور ہر انویلپ پر الگ الگ ایک امام کا نام لکھا تھا، اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ نے تحریر بھجوائی ہے، قرآن بھی تحریر میں نہیں آیا، زبانی آیا ہے، لیکن یہ تحریر لکھ کے آسمان سے اللہ نے بھجوایا ہے، اور 12 انویلپ ہیں۔ آپ بھی شادی وادی کا کسی کو کوئی دعوت نامہ انویٹیشن دیتے، نام لکھتے نا، یہ اور یہ اور یہ اور یہ 12 نام، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وارث کو دیں گے، ہر وارث کی ذمہ داری اپنے وارث کو دے گا، جس امام کا نام جس لفافے پر ہوگا جب وہ ان کے پاس پہنچے وہ اس کو کھول کے پڑھے۔ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں پوری حدیث کی طرف۔ اب اس میں پھر روایت ہے کہ پیغمبر نے یہ سارے 12 کے 12 لفافے انویلپ مولا کو دیے، تو مولا نے اپنے نام والا انویلپ کھول کے پڑھا، باقی 11 بند رہے، پھر حسن، پھر حسین، پھر سجاد، پھر باقی۔ ہر امام جب ان کے پاس جو انویلپ پہنچتے، کسی کے پاس اب 10 پہنچے، کسی کے پاس 6 پہنچے، کسی کے پاس 2 پہنچے، 5ویں امام نے جب وہ کھولا اپنا انویلپ، اس میں لکھا تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ علم تفسیر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کے کردار کی اصلاح کرو۔ چوتھے کے لیے کچھ اور تھا، آقا حسین کے لیے کچھ اور تھا، وہ پوری ایک حدیث ہے، اور مجھے آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی، کیونکہ جن علماء کے موضوعات یہی ہیں، میرے تو یہ ٹاپکس نہیں ہوتے ہیں، جن کے ٹاپکس یہی ہیں وہ یہی پڑھتے ہوں گے، تو اس کے اندر خاص علم تفسیر تھا، خاص علم تفسیر، قرآن کی تفسیر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، ایک جملہ صرف کہہ رہا ہوں، باتیں اتنی ہیں نا کہ میرا دماغ کو چکرا رہا۔ عالم اسلام میں تفسیر قرآن کے حوالے سے جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہے اور اب تک ہے، وہ ہے اسرائیلیات۔ اسرائیل کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، یہ تو ابھی بنا ہے، اسرائیلیات، یہ بہت پرانی ٹرم ہے، اور ٹرم یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن صرف اشارے کرتا ہے، ڈیٹیل نہیں بتاتا۔ اب لوگ ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں، اب وہ ڈیٹیل تو ہے نہیں کسی کے پاس، کیونکہ آل محمد کو چھوڑا ہوا ہے، تو اب وہ بائبل سے، خاص طور پر تورات سے، اس سے جو روایتیں ہیں نا وہ لا کے مسلمانوں کو سنا دیتے ہیں۔ وہ پورا چیپٹر ہے اسرائیلیات، یہ ٹرم یاد رکھیے گا، یہ بہت خطرناک فتنہ مسلمانوں میں شروع میں ہی داخل ہو گیا تھا۔ قرآن کی آیت کی تفسیر تورات سے، اسی کے نتیجے میں ایسے ایسے تماشے ہوئے کہ آدمی آج بھی سر پیٹ لیتا۔ یہی حضرت داؤد کی بات ہو رہی ہے، حضرت داؤد کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے خطا ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے، گناہ نہیں، گناہ الگ چیز ہے، خطا الگ چیز ہے، خطا ہو گئی۔ فخر ساجدہ، وہ سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی، اور جیسے حضرت آدم نے پھل کھا لی، حضرت داؤد۔ اب بس قرآن نے اتنا بتایا، یہ نہیں بتایا کیا خطا ہوئی۔ اب جو یہ آیت پڑھے گا جا کے پوچھے گا علماء سے کہ بھئی خطا کیا ہوئی، کیا جواب دیا جائے؟ جواب ہے ہی نہیں، تو وہ گئے بائبل کھولی، اس میں جو خطا لکھی ہے مسلمانوں کی 90% تفسیر میں آ گئی کہ حضرت داؤد اپنے سپہ سالار کی بیوی کو ایک دن نہاتے دیکھ لیا بغیر لباس کے، بہت پسند آ گئی، تو انہوں نے کہا اس سے شادی کرنا ہے، تو اپنے سپہ سالار کو ایک سوسائڈ مشن پہ بھیج دیا کہ جب یہ مارا جائے گا تو اس کی بیوہ سے میں شادی کروں گا۔ یہ ان سے خطا ہو گئی۔ نبی نے ایک عورت کو دیکھا، نامحرم کو دیکھا، بغیر لباس کے دیکھا، کسی اور کی بیوی اور حرمت و ناموس ہے، پسند آ گئی، اس کو شوہر کو مروانے کے لیے ایسی جگہ بھیج دیا جہاں مرنا یقینی تھا تاکہ شادی ہو جائے۔ یہ ہے اسرائیلیات، یہ حدیث ہے۔ اب یہ جو ایک فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا یہ، اور بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ قرآن میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر اشارے ہیں، تفصیل نہیں۔ اب تفصیل کہاں سے آئے؟ تفصیل آتی اگر اہل بیت کے دامن کو تھامے رہتے وہ تو چھوڑ دیا، مجبوراً وہاں گئے۔ 5ویں امام کی بہت بڑی ذمہ داری، یہ میں نے آپ کو بتایا تحریراً، جبرائیل آسمان سے لے کے نازل ہوئے وہ انویلپ، جس میں یہ لکھا تھا کہ تم تفسیر قرآن کرو تاکہ یہ اسرائیلیات کا دروازہ بند ہو۔ اب وہ مشہور حدیث بھی
کہ ایک دن امام کے پاس ان کے ایک صحابی نے جا کے کہا کہ مولا وہ فلاں مسلمان عالم یہ کہتا کہ خانہ کعبہ دن میں یا ہر شب جمعہ، اور الفاظ مجھے یاد نہیں، بیت المقدس کو سجدہ کرتا۔ امام جلال میں آ گئے کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، یہ تورات کی عبارت ہوگی، ورنہ جب اللہ نے کعبے کو پیدا کیا تو یہ اعلان کیا کہ اے کعبہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ میری نگاہ میں تو ہے، کعبہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ یہ اسرائیلیات، ایسی ٹوٹ پٹانگ باتیں اس لیے آ گئیں کہ اس تورات سے مدد لی جا رہی جو آل محمد کو چھوڑ کے تھامی گئی، جس کو قرآن نے خود کہا کہ اس میں تبدیلی ہوئی۔ پانچواں امام علم تفسیر، پانچواں امام علم فقہ، علم کی بات ہو رہی، پانچواں امام، اچھا یہ تو ہو گئے عام علم، لیکن علم تو بہت بڑا لفظ ہے۔ جس وقت رومن امپائر نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ اب ہم مسلمانوں کا اور کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، فی الحال مسلمان بہت طاقتور ہے، رومن امپائر وہ والی نہیں، سیزر والی نہیں، ایسٹرن رومن امپائر جو ٹرکی میں ہوتی تھی، بیزنٹین نے اعلان کیا۔ اچھا اس وقت تک مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی کرنسی نہیں تھی اور ضرورت بھی نہیں تھی، وہاں سے آتے تھے کوائنز بن کے، وہی مسلمانوں میں بھی رائج تھے، لیکن اس نے کہا کہ اب ہم اپنے کوائنز کے اوپر ان کے رسول کی شان میں گستاخی والے جملے لکھیں گے، یہ کوائنز تو ہمارے استعمال کر رہے ہیں، یہ چیز پھیل جائے گی پورے عالم اسلام میں، بھئی سارا بزنس ہی کرنسی سے ہوتا ہے۔ اب وہ خلیفہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا کہ صرف رسول خدا کا برحق جانشین مدینے میں ہے، وہ اس پرابلم کا سلوشن بتا سکتا۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، پانچویں امام کو مدینے سے بلایا گیا، ڈیمسکس جو اس وقت کیپٹل تھا، کہا فرزند رسول ہمارا آپ کا اختلاف اپنی جگہ، اس وقت تو بات پیغمبر کی حرمت اور اسلام کی ہے۔ امام نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی کرنسی خود بنا لو؟ یہ آج کے آئیڈیاز نہیں ہیں، دنیا میں بہت ساری اس وقت اندرونی طور پہ یہ باتیں ہو رہی ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ بہت زیادہ مونوپولی کی پوزیشن پر آ گیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کرنسی بنانا۔ پانچویں امام نے کہا اپنی کرنسی بناؤ، محتاج ہی نہ رہو ان کے۔ فرزند رسول یہ تو ایک بہت ٹیکنیکل کام ہے، مسلمانوں میں کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا میں ہوں، یہ وہ ہے نا جو کائنات کا ہر علم جانتا ہے، میں ہوں۔ امام نے اپنی سپرویژن میں ڈیمسکس میں پہلا، وہ جہاں وہ کوائنز بنائے جاتے ہیں، اردو میں تو ٹیکسال کہتے ہیں لیکن ذرا لفظ مشکل، اپنی سپرویژن میں جو کوائنز بنائے جاتے ہیں وہ کارخانہ قائم کیا، اس کو باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ کس انداز سے کوائنز بنائی جائیں گے، ڈیفرنٹ کوائن، دینار کیسا، درہم کیسا، اس پہ کیا لکھا جائے گا، وہ سارا سیٹ اپ کر کے امام واپس مدینے تشریف لا رہے ہیں۔ جو آج بڑے بڑے اکنامکس فیل ہو رہے ہیں نا، یورپی مقابلہ نہیں کر پا رہا، اب سنا ہے کہ 8-9 ملکوں نے اپنی کرنسی بنانے کا سوچا، جو بھی ہو میں اس طرف نہیں جا رہا، جو میری فیلڈ نہیں ہے اس میں دخل دینا بیکار ہے، مگر یہ 8واں امام خالی قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا، وہ تو کر ہی رہا، خالی حدیثوں کی وضاحت نہیں کر رہا، وہ تو کر ہی رہا، یہ بھی بتایا۔ پھر ایک دفعہ اور امام کو بلایا گیا اور امام سے کہا گیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ تیر اندازی میں کتنے ماہر ہیں۔ امام نے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 7 تیر کس طرح سے چلائے تھے۔ میں ساری باتیں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ساری زندگی آپ نے پانچویں امام کے فضائل سنے ہیں، یہی چند واقعات پڑھے جاتے ہیں۔ تیر اندازی، اور بڑھاپا تھا امام کا، ہاتھوں میں بھی تھوڑی سی کپکپاہٹ تھی، ویسے تو نہیں تھی۔ 7 تیر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تیر اندازی کا مقابلہ وہ امام نے اس حاکم کے سامنے کیا۔ خالی یہ بھی نہیں، خود امام اپنے کھیتوں میں جا کر کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس کے طریقے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ ارے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیا کیا باتیں بتاؤں، کیا کیا نہ بتاؤں، علم تفسیر تو ہے، وہ اصل ذمہ داری یہی ہے۔ علم حدیث تو ہے، علم فقہ تو ہے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک متبادل کرنسی کو تیار کر کے اس طرح سے سیٹ اپ کرنا کہ وہ چل جائے مارکیٹ کے اندر۔ پھر تیر اندازی، پھر وہ واقعہ، یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کے لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع مجلس میں، اور یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اس کی وضاحت کسی اور موقع پر ہوگی۔ وہ کیا جملہ میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث ہمارے یہاں ہے کہ 13 رجب اور عید اور عاشور ہمیشہ ایک دن ہوتا ہے۔ وہ جو ایک
بات مشہور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. اور یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ دونوں جو ہے نا، ان دونوں کی بنیاد ایک ہی چیز. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ امام، اچھا جو کہ اس والے واقعے میں خود امام نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. اسحاق ایک راوی ہے امام کے زمانے کا. ہر سال حج اور حج کے موقع پہ پوری دنیا سے لوگ مکے اور مدینے ابھی بھی آتے ہیں، اس وقت بھی آتے تھے. تو جو اس وقت مومن تھے وہ مدینے کی زیارت کے درمیان جا کے امام سے ملاقات بھی کرتے تھے، امام کی زیارت. تو یہ اسحاق بھی امام کی ملاقات کو گیا. امام نے دیکھا چہرہ اس کا بہت زرد تھا، جیسے بیمار. امام نے کہا اسحاق تم مجھے بیمار لگ رہے. کہا کہ آپ فرزند رسول کافی عرصے سے بیمار ہو اور بہت تکلیف دہ بیماری ہے. امام نے کہا مجھے پتا ہے تمہیں پائلس ہے. امام نے اس کا چہرہ دیکھا، زردی دیکھی. کہا تمہارے بدن سے خون بہت زیادہ نکلتا رہتا ہے، تمہیں پائلس ہے. کہا کہ ہاں فرزند رسول آپ نے صحیح تشخیص کی. کہا کہ میں تمہیں اس کی ایک دوا بتاتا ہوں، کیونکہ اب تک جن لوگوں سے علاج کرایا تم نے وہ صحیح بیماری کو پکڑ نہیں سکے. میں بہت مختصر کر دیتا ہوں باتوں کو، تو مجھے خود بھی مزہ نہیں آتا، لیکن بہرحال نماز کا خیال کرنا. امام نے کہا کہ میں ایک دوا بتاتا ہوں. کہا فرزند رسول، ایک اسٹیج آتا ہے نا آدمی کے بعد، میں ہزاروں دوائیں استعمال کر چکا ہوں. الف لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے الف. الف عربی میں کہتے ہیں 1000. ہزاروں دوائیں استعمال کر چکا ہوں اور ہزاروں درہم اس پہ خرچ کر چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تھک جاتا ہے نا آدمی کبھی علاج کراتے کراتے. امام نے فرمایا اب یہ جملہ کہ تم میرے سامنے یہ بات کہہ رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا؟ انا طبیب الاطباء وراس العلماء وراس الحکماء ومعدن الفقہاء وسید اولاد الانبیاء. دنیا کے تمام طبیبوں سے بڑا طبیب میں ہوں، تمام عالموں کا سردار میں ہوں، تمام حکماء کی جڑ میں ہوں، فقہ کے تمام علماء جو ہیں معدن کان میں ہوں، اور سید و اولاد الانبیاء تمام انبیاء کی اولاد کا سید و سردار میں ہوں. اب یہاں مولا خود اپنے علم طب پر فخر کر رہے، انا طیب الاطباء. تمام ڈاکٹرز، تمام طبیب، ان سب سے بڑا میں ہوں. جو دوا میں بتاتا ہوں استعمال کرو. اور وہ دوا اس کو بتائی، وہ چلا گیا. اگلے سال پھر حج پر آیا. امام نے اس کا چہرہ دیکھا، خون سے چھلک رہا ہے. کہا کہ تم بالکل ٹھیک ہو گئے نا؟ کہا فرزند رسول آپ کی دوا نے ایسا فائدہ کیا. اب میں بات یہ کہہ رہا تھا علم، لیکن علم کے جتنے مختلف شعبے آپ کو نظر آئیں گے ہر امام کے پاس ہے، لیکن اس طرح سے ان کا اظہار توہین نہ ہو جائے. بہت ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہہ دوں کہ کتنے اور امام ایسے ہیں جن کے پاس آپ کو اکنامک کا یہ علم ملے گا کہ پورا کوئی نظام سیٹ اپ کر کے دیا ہو. ہر امام کے پاس ہے، لیکن موقع صرف 5ویں کو ملا. تو تمام علوم، قال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. ہم نے سلیمان و داؤد کو جیسے ہی علم دیا، کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنے بندوں پہ فضیلت دی ہے. اور یہ فضیلت آپ کو 5ویں امام کی زندگی میں بخوبی نظر بھی آ رہی ہے. مگر ابھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو صادق حسن کی تقریر نہیں لگ رہی ہے، نہ اس میں اگر ہے، نہ مگر ہے، نہ لیکن ہے. کچھ لوگ اس سے پہچانتے ہیں. تو خیر، مگر امام نے خالی خود علم کو نہیں پھیلایا، اپنے ہر چاہنے والے سے امام نے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی. اور یہ جو چیز ہے یہ پوری میری الگ تقریر ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے بہت مختصر سمیٹ رہا ہوں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ تم 32 دانتوں میں زبان کی طرح اس دنیا میں رہو گے. ساری دنیا تمہاری دشمن ہوگی. کافر تمہارے اس لیے دشمن ہوں گے کہ تم مسلمان ہو. مسلمان تمہارے اس لیے دشمن ہوں گے کہ تم صاحب ایمان اور اہل بیت کے ماننے والے ہو. تمہیں کہیں سکون، کہیں چین، کہیں آرام نہیں ملے گا. اور پھر اس پہ حدیثوں پہ حدیثیں بھی. لیکن اب یہ الفاظ میرے ہیں، خلاصہ ہے امام میں پنجم کی کئی حدیثوں کا. یہ 5ویں امام بہت 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 اہم زمانہ. 5ویں امام نے کہا اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، کہ ڈاروین کی تھیوری ہے نا، سروائیول آف دا فٹسٹ. امام نے کہا تمہارے سروائیو کرنے کا ایک ہی طریقہ، علم میں تم اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ تمہارا دشمن بھی تم سے مدد لینے پہ مجبور ہو جائے، اور کسی ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کا اس وقت تک
مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے بیٹے کی حکومت قائم نہ ہو. کیسے ہی حالات آ جائیں, نہ کبھی تم فوجی اعتبار سے اتنے طاقتور ہوگے, نہ کبھی تم آبادی کے اعتبار سے اتنے طاقتور ہوگے, ہمیشہ ہر جگہ جاؤ گے مار کھاؤ گے. اگر بچانا ہے اپنے آپ کو, علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنانا ہے جیسے خود مولا نے پہلے کر کے دکھایا کہ علی کا بدترین دشمن بھی لیکن محتاج علی کے دروازے پہ آ کے لولا علی لہلک فلاں کہنے پر, جو علی کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہ ہو لیکن جب پھنستا ہے کسی مصیبت میں تو یہیں پہ آتا. اور ایک جملہ کہہ دوں جس میں تھوڑی سی مولا کی توہین کا پہلو جھلک رہا, ان دشمنوں نے کبھی بھی علی کی تلوار کو نہیں مانگا, ایک سے ایک جنگیں لڑی, روم سے جنگ لڑی, ایران سے جنگ لڑی, مصر سے جنگ لڑی, کبھی نہیں کہا علی سے کہ آپ بھی کسی لشکر کی قیادت کریں, ہمیں نہیں چاہیے آپ کی تلوار, نعوذ باللہ, توہین والی بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے علی سے کوئی معجزہ بھی نہیں مانگا, لیکن جب کبھی علی کے دروازے پہ جھکے تو صرف علم کے مسئلے پہ آ کے جھکے جب کسی علمی پریشانی میں پھنسے. اور یہی کہا کہ تمہارے لیے ایسے طاقتور بنو کہ تمہارا دشمن بھی ایک لمحے کے لیے تمہیں زندہ دیکھنے کو تیار نہ ہو لیکن اس لیے تمہاری مدد مانگے کہ وہ محتاج ہو جائے تمہارا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سن لیجئے. کبھی کبھار ان عظیم شخصیتوں کے بھی احسانات کو یاد رکھنا چاہیے جو امام کے صحابی تھے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ دیکھیں بہرحال ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جتنے دشمن تھے وہ ہر وقت امام سے دشمنی پہ آمادہ رہتے تھے, لیکن امام کو شہید کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان ظالموں کو بھی پتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, وہ بہت مجبوری میں شہید کرتے ہیں, حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. سیاسی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنا طاقتور حریف ہو تو بہت کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے محدود کیا جائے, موت نہ دی جائے, ورنہ موت ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا. تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں جو اس کے صحابی جو اس کے شاگرد ہیں ان کا خاتمہ کر دو. یہ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اتفاق سے پاکستان میں کچھ حالات بھی ایسے بن رہے ہیں. خیر, تو اب یہ جو امام کے صحابی تھے یہ اپنی جان ہر وقت خطرے میں ڈال کر سر ہتھیلی پہ رکھ کے امام کے پاس جا کے امام سے علوم لے کے لوگوں تک پہنچاتے. آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ظالم حکمران ہر وقت تلوار لے کے کھڑا ہے کہ امام کو شہید کر دو, ایسا نہیں تھا. وہ ڈرتا تھا. دیکھیں معاویہ جیسا بدترین انسان براہ راست شہید نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ تو یزید کی جوانی کی حماقت تھی. ہر ایک وہ کوشش کرتا ان لوگوں کو. تو یہ امام کے صحابی, چنانچہ معصومین نے ان کی تعریف بھی کی کہ لولا امثال ہؤلاء لندرست آثار النبوہ, اگر میری مدد کو یہ صحابی نہ ہوتے تو نبوت کے سارے آثار مٹ کے رہ جاتے. ہمارا امت سے ایکسس ان کے ذریعے ہو رہا. تو اب ہمیں کبھی کبھار وقتاً فوقتاً, بہت زیادہ نہ صحیح, کبھی کبھار ان کو یاد کرنا. اب پانچویں امام کے کسی ایک صحابی کا نام بتا دیجیے. دیکھیں رسول خدا کے 8-10 صحابی بہت مشہور ہیں. سلمان فارسی ہیں, ابو ذر ہیں, عمار ہیں, مقداد ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. اب لوگ آج کل زیارت پہ جا رہے ہیں سلمان فارسی کی عراق میں, تو حذیفۃ الیمانی ان کے ساتھ ہیں, وہ ہیں. ابو ایوب انصاری ہیں جن کے گھر میں رسول نے قیام کیا. ایک بہت ہی مظلوم صحابی ہے, اس کو بہت یاد رکھنا ہے, مالک ابن نویرہ. کس طرح سے, کس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا کہ وہ پہلے 2 آپس میں لڑ پڑے ان کی وجہ سے. یعنی ان میں سے بھی ایک نے کہا کہ یہ غلط ہوا. اب یہ پیغمبر کے صحابی ہیں 8-10, میں نے تو جلدی جلدی کچھ نام لی. مولا کے صحابی بھی ہر ایک کو معلوم ہیں. کمیل ہیں, میسم تمار ہیں, مالک اشتر ہیں, محمد ابن ابی بکر ہیں, اور پھر قمبر ہیں. مولا کے صحابیوں میں زیارت کی وجہ سے ساسا ابن سوہان ہیں جن کی مسجد سیلا کے سامنے ہے. اویس قرنی ہیں, نام معلوم. اس کے بعد پھر ذرا سا کربلا کو چھوڑ کر باقی ہمارے ہاں ذرا خاموشی ہے. امام حسن کے کسی صحابی کا نام شاید کسی کو یاد نہ ہو, مختار نامے میں کوئی آ گیا ہو نام تو ٹھیک. آقا حسین کا تو کربلا کی وجہ سے السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. چوتھے امام ایک ابو حمزہ صومالی کا نام آج کل مشہور ہو گیا ہے, ان کی دعا کی وجہ سے جو رمضان میں پڑھی جاتی, اور چونکہ نجف کی زیارت میں ان کا تذکرہ تھا. پانچویں امام کے صحابی, ایک آدھ نام تو معلوم ہونا چاہیے نا ہم کو. اہم ترین نام ہے محمد ابن مسلم.
پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آدھا مجمع پہلی دفعہ یہ نام سن رہا. اللہ کرے میں غلط ہوں تو مجھے اپنے غلط ہونے پہ خوشی ہوگی. کہ اگر مجمع کہے نہیں ہم تو اچھی طرح ان کو جانتے ہیں کہ کون. پورے معصومین کے شاگرد جتنے شاگرد ہیں معصومین کے سب ملا کر کہا جاتا ہے علم دین اور علم شریعت میں 6 ٹاپ پر ہے. ان میں سے ایک محمد ابن مسلم بہت عظیم صحابی ہیں. عبداللہ ابن یافور 5ویں امام کے بہت ہی پکے ماننے والے تھے. پکے یعنی عقیدے کے اعتبار سے بہت پکے تھے. ایک بار امام نے پوچھا کہ اے عبداللہ تمہارا میرے اوپر کتنا اعتقاد؟ کہ مولا یہ انار جو میرے سامنے رکھا ہے انار اٹھا لی. اگر آپ کہیں گے کہ یہ آدھا انار ادھر والا حلال ہے اور آدھا انار ادھر والا حرام ہے تب بھی میرے دل میں ایک لمحے کے لیے شک نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یا پورا انار حلال ہونا چاہیے یا پورا انار حرام ہونا چاہیے. آپ نے کہہ دیا یہ دانہ حلال ہے تو حلال ہے, یہ حرام ہے تو حرام ہے. ایک لمحے کے لیے شک بھی نہیں آئے گا. ہم سے بھی امام کہیں گے تو ہم بھی عمل کر لیں گے, لیکن شک یہ ریزن لاجک سمجھ میں نہیں آتی. آج کل بہت ہے نا لاجک والے لوگ. میلبرن میں بھی ایک فتنہ قریب آیا آ کے گیا پھر دوبارہ آ سکتا. اور یہ فتنہ میلبرن کا نہیں, یہ کراچی میں تو اتنا بڑھ گیا. وہ کیا فتنہ؟ سود حلال ہے. اور کیا کہہ کے حلال کیا جا رہا ہے؟ لاجک. 1000 کا نوٹ اٹھاتے ہیں جیسے $100, کہتے ہیں دیکھیں یہ $100. اور یہ عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, امامہ پہنے ہوئے ابا پہنے ہوئے 10 سال قم میں پڑھ کر آنے والوں کی بات کر رہا ہوں. یہ $100 ہے. یہ آج آپ کسی کو قرض دیتے وہ 5 سال بعد واپس کرے گا تو $100 کی ویلیو کیا رہ جائے گی؟ $15, $10. تو کیا آپ کو حق نہیں ہے کہ جو آپ کے $100 کم ہو کے $20 رہ گئے تو وہ $80 آپ اس آدمی سے وصول کریں؟ پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا, مجھے انگریزی نہیں آتی میں نہیں استعمال کر سکتا, ڈیپریسیشن, کہ جی پیسے کی ویلیو کم ہوتی. تو یہ جو ہم سود لے رہے ہیں یہ سود نہیں ہے. میلبرن میں بھی یہ بات ہوئی تھی. خیر ان صاحب نے ممبر پہ یہ بات نہیں کی تو میلبرن بہرحال اتنا جیتا جاگتا شہر ہے کہ یہاں ممبر پر ایسی بات کہنے کی ہمت کسی میں نہیں. اس قسم کے لوگ سڈنی تک آ کے ممبر پہ باتیں کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں. میلبرن بہرحال لیکن پرائیویٹ سیٹنگ میں ہوئی. کہا وہ یہ سود وہ حرامی سب مولویوں کے بہرائے ہوئے مسئلے ہیں. آغا سیستانی نے کیا کہا مورگیج کے بارے میں, فلاں نے کہا, سب اٹھا کے نان سینس اٹھا کے پھینکو. ان بڈھوں کو کیا پتا کہ اکنامی کیا ہے, دنیا کیسے چلتی ہے. یہ میلبرن کی بات کر رہا ہوں اور ریسنٹ بات کر رہا ہوں ود ان 1 ایئر. اور کراچی میں بہت زیادہ پاپولر ہیں آج کل وہ عالم. کہتے ہیں لو سود لو. یہ سود نہیں لے رہے جو تم نے مثلا 1 ملین کسی کو قرض دیا ہے تو 10 سال کے بعد وہ 1 ملین ½ ملین رہ جائے گا. تم صرف اپنے پیسے کی ویلیو لے رہے. اچھا اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہے, وقت بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں. عبداللہ ابن یافور کہتے ہیں مولا آپ کہہ دیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, ایک ہی چیز کے 2 حصے, ایک لمحے کے لیے شک نہیں آئے گا. یہ امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس طرح آنکھیں بند کر کے مانو. ایک آدمی آ کے آپ کو ایسی بات کہے کہ جو آپ کہے ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا, یہ وہی بات ہے جو کھارادر اور سولیا بازار کے تھڑوں پر اور کراچی کے چائے خانوں میں پہلے عام لوگ بیٹھ کے کرتے تھے. یہ کوئی نئی دلیل ہے تو بہت پرانی دلیل. جی پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے, ہم تو وہ انٹرسٹ نہیں لیتے, یہ مورگیج کے فتوے آغا سیستانی کے بھاڑ میں ڈالو. نعوذ باللہ جملے کہے گئے. ان بڈھوں کو کیا پتا دنیا کہاں جا رہی. عام آدمی نہیں کہہ رہا, امامہ پہنے ہوئے قم کے 10 سال کے اسٹے کیے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پڑھ کے آئیں, اسٹے کر کے آئیں. وہ جو میری 2 تقریر پہلے کی تقریر تھے نا, یہ مرجعیت کے خلاف کیا ہو رہا ہے. جبکہ آغا سیستانی کی تو بہرحال ایک شخصیت ہے, لیکن ان کے بعد جو مراجع آئیں گے وہ اتنے فیمس تو نہیں ہے نا, وہاں تو یہ چیز بہت پڑے گی. امام نے کہا جو ہم کہہ دیں آنکھیں بند کر کے ماننا. وہ حلال ہے تو حلال, وہ حرام. عبداللہ ابن یافور جب یہ مرے تو امام نے جو ان کا کنڈولنس لیٹر لکھا وہ دیکھنے والا. یہ جملہ امام نے شاید کبھی استعمال نہیں کیا, شاید. فَبِوِلَادَةٍ مِّن رَسُولِ اللَّهِ كَانَ فِي عَصْرِنَا أَتْبَعُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِهِ. یہ عبداللہ ابن یافور
بات پانچویں امام کی ہو رہی ہے، پانچویں امام کے صحابی ہے، لیکن اصل ان کی بات نہیں ہے، ان کے بعد والے کی بات. کیا امام نے لکھا؟ جو پہلا جملہ تھا، جو امام نے قسم کھائی، ایسی قسم شاید کبھی نہ کھائی. کفا بولادتی من رسول اللہ، رسول اللہ سے میری ولادت کی قسم. وہ جو میں پیدا ہوا اولاد رسالت میں، جو میں پیدا ہوا نسل رسالت میں، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، عزت و جلال کی قسم کھائی جاتی ہے. فَبِوِلَادَتِي مِن رسول اللہ، میں اپنی ولادت کی قسم کھاتا ہوں کہ جو میں اولاد رسول میں سے ہوں. اِنَّهُ كَانَ فِي عَصْرِنَا، وہ ہمارے زمانے میں اَتْبَعُ لِلَّهِ، سب سے زیادہ اطاعت گزار تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے امام کا. وہ امام ہی اور امام کا، جو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی آیت ہے نا، امام نے کنڈولنس لیٹر میں لکھی ہے، امام کا لیٹر ہے یہ عبداللہ یافور آتے ہیں، مولا میں کوفے میں رہتا ہوں، آپ مدینے میں رہتے ہیں، مجھے بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں، ایک دم آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، کیا کروں؟ کیا ضرورت ہے میرے پاس آنے کی؟ محمد ابن مسلم میرا صحابی تمہارے درمیان بیٹھا، جو مسئلہ پیش ہے اس سے پوچھو، میں نے اس کو اپنا سارا علم دیا ہوا ہے جو تمہارے کام کا. یہ محمد ایسے عظیم صحابی عبداللہ یافور، کانا فی عصرنا اتبع للہ ولرسولہ ولامام، اللہ اور رسول اور اپنے امام کا سب سے زیادہ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اتبع سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا، اس سے کہہ رہے ہیں یہ میرا شاگرد محمد ابن مسلم. یہ نام اگر یاد رہے آپ کو آج کی اس تقریر کے بعد تو چلیں اس تقریر کا یہی ایک حاصل مجھے مل جائے گا. محمد ابن مسلم 30,000 حدیثیں انہوں نے پانچویں امام سے نقل کی، اور 10,000 حدیثیں چھٹے امام سے. 40,000 حدیثوں کے راوی ہیں، اور ایسے راوی ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ محمد ابن مسلم نے کسی سے یہ کہا، آگے علماء چیک ہی نہیں کرتے کہ محمد ابن مسلم نے کس سے سنا. کنفرم بات ہے کہ محمد ابن مسلم کہہ رہے ہیں تو امام ہی سے سنا. آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت، گرمی زیادہ تھی، یہ مکان کی چھت پہ سو رہے تھے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کا تو عام طریقہ ہے نا، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم چھت پہ چلے جاتے ہیں، یا گلیوں میں لوگ چارپائی بچھا کے سو جاتے ہیں، بڑا مزہ بھی آتا. 2 دن میں بھی جو گھر کے باہر جو لان تھا وہاں سونے کا سوچ رہا تھا، بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، لیکن خیر میں کہاں بھٹک رہا ہوں. تو اب یہ سو رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، گھر کی چھت کے اوپر دروازے پہ نوکنگ ہوئی. ایک غلام کنیز، وہ رات کے وقت جاگتا رہتا ہے کہ کسی گھر والے کو کوئی کام ہو جائے تو کسی کو پانی چاہیے، کسی کو چائے چاہیے، کسی کو دوا چاہیے. کنیز تھی، اس نے دروازہ کھولا. کون ہے اس وقت آدھی رات کو کوفے کے اندر؟ پرانے زمانے کی آدھی رات کون آگے؟ دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے. کہا کہ محمد ابن مسلم ہیں؟ تو گھر کی کنیز نے پوچھا کہ کیا کام ہے اس وقت آدھی رات کو، رات کے 12 بجے؟ کہا کہ ابھی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور وہ پریگننٹ تھی، تو اس کے پیٹ میں بچہ آئے، وہ زندہ، اور فوری ارجنٹ مسئلہ ہے، ابھی انتقال ہوا. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس میں شریعت کیا کہتی. یہ کام ہے. محمد ابن مسلم سن رہے تھے، اتر کے آئے اور کہا کہ عورت کا پیٹ کاٹ کے بچے کو نکال لو. کہا مگر دلیل؟ کہا کہ ایک حدیث ہے ہمارے پاس، اور وہ پیغمبر کی حدیث کوٹ کی کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا. اس نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرا پرابلم سالو کر دیا، اور چلنے لگی. محمد ابن مسلم نے کہا وہ رک جاؤ، اب ایک بات تم مجھے بتاؤ، وہ یہ کہ میں ایک گوشہ نشین آدمی، گھر میں بیٹھنے والا آدمی، زیادہ لوگ مجھے جانتے نہیں، آدھی رات کو تمہیں ایک مسئلہ پیش آیا، سیدھا میرے پاس کیوں آئی؟ اس وقت تو کوفے میں ایک بہت بڑے امام رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، لوگ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں کیوں نہ گئی؟ کہا گئی تو وہیں تھی. انہوں نے کہا بھائی اس مسئلے کا حل تو میرے پاس نہیں، تم ایسا کرو کہ چپکے سے محمد ابن مسلم کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے مسئلے کا حل معلوم کرو، اور آ کر مجھے بھی بتاؤ کہ مسئلے کا حل کیا ہے. اسی ابو حنیفہ نے بھیجا ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں. خیر بات ختم ہو گئی، رات گئی، بات گئی. اگلی صبح محمد ابن مسلم مسجد کوفہ میں گئے. کوفے کا رہنے والا ہر آدمی مسجد کوفہ کی زیارت کرتا رہتا. تو ابو حنیفہ کا وہاں مدرسہ لگا تھا، اپنے شاگردوں کو مسائل بتا رہے تھے. محمد ابن مسلم ایک پلر کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے.
ابو حنیفہ نے کہا آج میں تم سب کا امتحان لیتا ہوں, ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اگر کوئی حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حدیث رسول کوٹ کرو گے, اپنی رائے مت دو. سارے شاگردوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی حدیث نہیں. کہا لیکن میرے پاس ہے, میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو وہ پلر کے پیچھے سے محمد ابن مسلم کو تھوڑے سے کھنکارنے کی آواز ہے. ابو حنیفہ نے چونک کے دیکھا, کہا محمد ابن مسلم ہمیں بھی تو زندگی گزارنے کا موقع دو. یہ پانچویں امام کی پالیسی تھی کہ اپنے شاگردوں کو اتنا طاقتور بناؤ کہ ابو حنیفہ جیسا دشمن امامت وہ آ کر محتاج ہو تمہارے پاس, چاہے آدھی رات کو ایک کنیز کو بھیجے لیکن مسئلہ تم سے پوچھے. یہ پانچویں امام ساری زندگی اپنے شیعوں کو, غیروں کو کم شیعوں کو زیادہ اتنا اسٹرانگ کرتے رہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, لیکن وقت بہت گزر گیا, نماز مغرب کا وقت سر پہ آ گیا ہے, تو اب ٹو بی کنٹینیوڈ. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ایک آدھ بہت اہم مسئلہ مجھے فقہ کا بتانا تھا, آج ٹائم نہیں رہا, آج تمہید. اتنا اسٹرانگ بناؤ, یہ امام کی پالیسی. اور ہم کتنے کمزور ہو گئے, کتنے بڑے بڑے بلنڈر ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں میں دوسروں سے کوئی تعلق نہیں. یہ انشاءاللہ ٹریجڈی کل آپ کے سامنے آئے گی. کل بھی العصر کے اسی ہال میں ایک تقریر, اور ابھی سے سن لیجیے. دو باتیں بہت اہم ہے, یہ دو باتیں سن لیجیے اور اس پہ گفتگو ختم. ابھی کیک بھی کٹنا ہے, بچے بھی انتظار کر رہے ہوں گے کیک کٹنگ کا, اور بہت افراتفری ہو گئی. پہلی بات, کل کا دن اور پھر دن ختم ہو کے جو رات لگے گی سن سیٹ پر, یہ بیک ٹو بیک جو ہے نا دو بہت اہم ڈیٹس. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں 10ویں امام کی ولادت ہے 5 آف رجب اور شہادت ہے 3 آف رجب. 3 آف رجب یعنی کل رات, جیسے ہی سورج ڈوبے گا, اس وقت ڈوب چکا ہے سورج, کل رات وہ شہادت. اب منڈے تک اگر ہم جائیں گے تو ویک ڈے ہے, بڑا مشکل ہو جائے گا اس دن پروگرام کرنا. تو کل ہم نے پروگرام رکھا ہے شہادت کی مجلس کا. یہ انڈیا اور پاکستان میں 3 رجب شہادت ہے, 5 رجب ولادت. آیت اللہ سیستانی کے حساب سے 10ویں امام کی ولادت کل ہے. کل کا مطلب جو شب لگ گئی. 2 آف رجب ولادت ہے, 3 آف رجب شہادت. اور شاید پورے 4 معصومین میں یہ یونیک ڈیٹس بنتی ہیں کہ ولادت 2 اور فوراً بعد وہی رجب کا مہینہ شہادت. تو کل کی ہماری تقریر جو ہے وہ 8 بجے ہوگی. تو اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی کیلنڈر وہ ولادت کا دن ہے جب بات شروع ہوگی. ہم انتظار کریں گے, جیسے ہی سن سیٹ ہوگا کہیں بھی تقریر ہوگی وہیں روک دوں گا, اور مصائب کا بیان شروع ہوگا کیونکہ شب لگ جائے گی. اب مصائب کے بیان میں مختصر مصائب رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس 20 منٹس ہوں گے نماز جماعت کے لیے, سن سیٹ سے لے کر جماعت. اس میں ہمیں مصائب بھی پڑھنا ہے, اس میں ہمیں تابوت بھی برآمد کرانا ہے, اور اسی کے اندر پھر ایک نوحہ بھی ہوگا. تو اس لیے آپ حضرات سے وہ ریکویسٹ ہے جو پوسٹر میں بھی کی جا چکی ہے کہ آپ جب مجلس میں آئیں, اگر آئیں, مجھے معلوم ہے کل اس کا آدھا مجمع بھی نہیں ہوگا, لیکن جب آپ آئیں تو بالکل ایسا تیار ہو کر آئیں کہ جیسے آپ کو نماز میں جانا. جمعہ نماز میں لوگ اسی طرح جاتے ہیں, آدھے گھنٹے کی تقریر بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ جماعت. ایسا نہیں ہے کہ تقریر کے بعد پھر ان کو وضو کا ٹائم دیا جائے. ساری تیاریاں کر کے آ کے بیٹھیے گا تاکہ جیسے ہی نوحہ ختم ہو اسٹریٹ ہم لوگ نماز جماعت شروع کریں. یہ ان کے لیے جو کل آئیں گے. اور مجھے توقع ہے کہ یہ مجمع ہے, اس کا آدھا مجمع ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے, کوئی نیا تو آئے گا نہیں کل ایکسٹرا, اس لیے اعلان کر رہا ہوں. تو کل ذرا سی افراتفری رہے گی کہ شہادت کا بھی بیان ہو جائے. سن سیٹ جیسے سورج ڈوبا رات شروع ہوئی, شہادت شروع. کل دن ولادت خوشی منائیے, جیسے ہی سورج ڈوبے غم شروع, ماتم کیجیے, نماز ہو. اچھا, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان سب کے باوجود جیسے آج بھی مجھے لگ رہا ہے 5-10 منٹ نماز ڈیلے ہو جائے. کل میں تفصیل بتاؤں گا کیونکہ اب جہاں پہ آج تقریر رکی ہے نا, مسائل کی اہمیت, تو کل کی تقریر میں کچھ مسائل آئیں گے, اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ نماز جماعت اگر 10 منٹ ڈیلے ہو تو ثواب ہے اس کا انتظار کرنا. اور ایک بہت چھوٹی سی بات کہہ دوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجمع کل تو نہیں آئے گا, پرسوں ورکنگ ڈے. تو آدھی بات, یہ جو نمازوں کے ٹائمنگ ہے نا, یہ آپ حضرات
پورا ریلائی کیا میں اپنے اسمارٹ فون کے کسی ایپ پر. یہ کتنے کنفرم ہیں, کتنے اتھینٹک ہیں, اس کو ایک طرف رکھیے. میں وہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا, آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے, لیکن کامن سینس کی بات ہے جو بالکل ٹھیک بھی. میلبرن جیسے بڑے شہر میں ایک ایریا اور دوسرے ایریا کی نماز جماعت کے ٹائم میں 3 منٹ 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسٹرن سبرب میں رہتا ہے اور کوئی ویسٹرن سبرب میں. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا میلبرن میں پنجتن سینٹر میں, تو اس وقت جو میں نے کیلکولیشن کی تھی تو جو سی بی ڈی کا ٹائم تھا مثلا فلنڈر اسٹریٹ کا نماز کی بات کر رہا ہوں, مغرب کی نماز, اور جو سنشائن کا ٹائم تھا اور سینٹ آلبنس کا, اس میں 2 منٹ کا فرق تھا. اور اگر اور دور چلے جائیں تو یہ 5 منٹ کا فرق ہوگا. تب ہمارے یہاں تو کنسیپٹ ہی نہیں, ہمارے یہاں پورا میلبرن کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, پورا میلبرن سمجھے اسی کو فالو کرے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ احتیاط سے بنایا جاتا ہے. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں نماز کا ٹائم آ گیا, پھر بھی اس کو وہ شو کریں گے 5 منٹ کے بعد نماز پڑھو, تاکہ باقی علاقوں میں بھی آ جائے. کیونکہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر گلی کے لیے الگ ٹائم ٹیبل بنے. جو لوگ دبئی سے آئے ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کروں. دبئی میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, بہت اونچی, برج الخلیفہ, بہت اونچی. برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور پر مغرب کا ٹائم جب آتا ہے اس وقت تک آخری فلور پر ٹائم نہیں آیا ہوتا, شاید 5 منٹ کا فرق ہے. اس کے بعد اگر آپ اس برج خلیفہ میں جا رہے ہیں, گراؤنڈ فلور پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ٹائم آ گیا, آپ لفٹ کے ذریعے اوپر جانا چاہتے ہیں, وہاں ٹائم نہیں آیا ہوگا. اچھا, نماز میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, روزے میں مسئلہ ہوتا ہے. نیچے والے روزہ کھولیں گے, اوپر والوں کو 5 منٹ اور انتظار کرنا ہے, تب روزے کا ٹائم آئے گا. ہمارے یہاں تو یہ ساری چیزوں پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 7 منٹ کوئی اہمیت ہی اتنی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ٹائم سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس ٹائم ٹیبل کے کنفیوژن کی وجہ سے. عموماً جو ایپ اس وقت رائج ہے اس میں میلبرن کا ٹائم دیا ہوا ہے, یہاں کا ٹائم نہیں دیا, یہ الٹونا ہوگا, یا پی ایس پی کا ٹائم نہیں دیا ہے جو سینٹ البنس ہوگا. تو 2 4 5 7 منٹ کوئی قیامت نہیں آتی ہے, بلکہ ایک طرح سے وہ احتیاط والا پہلو ہے. بس اتنی سی بات مجھے عرض کرنا تھی. وقت ہو گیا نماز کا. خدا بندہ 5ویں امام کی ولادت کی سہم ترین خوشی کا واسطہ, جس میں اب 10ویں امام کی ولادت بھی شامل ہو گئی ہے, ان 2 معصومین کی ولادت کو خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں معصومین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. انہی معصومین کے وسیلے سے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما. ہمیں ان کی اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں مدد نصیب فرما. خدا بندہ ان معصومین کی زیارت کے لیے ان کے بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.